ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن. ثلاث دعوات، تین دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن، وہ ضرور بالضرور قبول کر لی جاتی ہیں، لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے. وہ تین دعائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں کہ وہ تین دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا دعوت المظلوم الی آخر الآیہ. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی انمول نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ اسلام کی دولت دینے کے بعد اللہ نے کتاب و سنت کے صحیح منہج پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک صحیح منہج جو منہج سلف ہے اسی منہج پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری وقت تک اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں کتاب و سنت کا عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ایک کے حقوق بیان کیے ہیں، ہر ایک کے رائٹس بیان کیے ہیں کہ بندوں کے کیا حق بنتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بندوں پر کیا حق بنتے ہیں، اور والدین کے حقوق کیا بنتے ہیں، اور اولاد کے حقوق کیا بنتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حدیث نبویہ کے اندر وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. اور آج مجھے آپ جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے حقوق والدین پر. ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ ان تقاریر کو سنتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق اکثر و بیشتر سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق والدین پر کیا بنتے ہیں؟ اسلام افراط و تفریط کا شکار نہیں کرتا، بلکہ اگر والدین کو کچھ حقوق دیتا ہے تو وہی رائٹس کچھ اولاد کو بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. تو وہ کون کون سے رائٹس ہیں، وہ کون کون سے حقوق ہیں جو والدین سے اولاد کو ملنے چاہیے؟ اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو ان بچوں کا حق ان سے چھین لیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ اولاد کے حقوق تمہارے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں کہ دوسرا عمل، سب سے اہم عمل یہ ہے کہ تم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ حقوق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون کون سے رائٹس ہیں جو ایک انسان کو والد بننے سے پہلے، باپ بننے سے پہلے اسے ان چیزوں پر دماغ میں اس کو رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حق جو ایک والد کے لیے، شادی کے بعد انسان جب والد بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا حق کیا آتا ہے کہ وہ جب والد بننے کی تمنا کرنے لگے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان نیک اولاد کی دعا کرے. اور باپ بننے سے پہلے حق اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. کیا حق؟ کہ اے اللہ، جو میں والد بننے جا رہا ہوں اس میں جو مجھے اولاد تو عطا کرنے والا ہے وہ اولاد کیسی ہو؟ نیک اولاد. نیک اولاد کی دعا کرنا بھی یہ والد کا سب سے بڑا حق ہے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ اولاد بھی نیک اسے نہیں مل پاتی.
کیوں؟ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس عمل کو یعنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کی نیک اولاد کی تمنا کرنا، ایسے نہیں کہ صرف باپ بننا ہے، نہیں، بلکہ نیک اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ نے کہا کہ یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ عام انسان نہیں کرتا ہے، بلکہ کون کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے نیک بننے کی دعائیں وہ جو اپنے اندر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر مومنانہ صفت ہوتی ہے، وہ مومن ہوتے ہیں۔ مومنین جو ہے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 70 پر 4 نمبر آیت کریمہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کا دوسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جب تمنا کرنے لگیں تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا، وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ جو ہمیں بیویاں تو نے عطا کی ہیں، اے اللہ جو تو نے بیوی مجھے نصیب کی ہیں، اے اللہ ان بیویوں کو وذریاتنا، اے اللہ جو تو اولاد دینے والا ہے، یا اے اللہ جو اولاد مجھے دے چکا ہے، اے اللہ تو نے اولاد کو کیا کر؟ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ اس دعا کو کرنا چاہیے کہ اے اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ متقیوں کا امام بن جائے، یعنی ہم اللہ کے راہ میں تقوی اختیار کرنے والے بنا دے۔ یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی دعا بتلائی کہ وہ سب سے پہلا حق اپنی اولاد کو یہ دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ اولاد جو دنیا میں آنے والی ہے، اے اللہ تو اسے نیک بنا اور میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے تیسیر الرحمن لبان القرآن ایک تفسیر ہے، اس کے اندر ڈاکٹر لقمان سلفی حفظہ اللہ نے ایک بات لکھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اولاد اور بیوی بچوں کا اللہ کا فرما بردار دیکھے، کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنتا ہوا دیکھ لے، کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ اس کی اولاد اس کے سامنے جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، دین پہ چلنے والی بن جائے، جھوٹ سے بچ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دین کے راستے پر چل رہی ہے، اور اپنی اولاد نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، حلال حرام کی تمیز کر رہی ہے اور حرام سے بچ رہے ہیں میری اولاد، اگر وہ شخص یہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہی چیز اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے دیندار بن جائے۔ اگر دیندار نہیں بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈکوں کو کھینچ لیا۔ کیوں؟ پھر آگے کہتے ہیں اسی طریقے سے ابن جریج رحمہ اللہ نے کہا، ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اولاد اگر گناہ کر کے ہمارے لیے عار کا، بے حیائی کا اگر سبب نہیں بنتی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کی اولاد نیک بن گئی، گناہ سے بچ رہی ہیں، نیک نامی کر رہی ہیں، بدنامی نہیں کر رہی ہیں، تو یہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ قرآن نے جو کہا کہ آنکھوں کو ٹھنڈک والدین کو ملے گی، وہ کیسے ملے گی؟ ابن جریج رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کی اولاد گناہوں سے بچ رہی ہے، ایسے کام نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کا نام بدنام ہو جائے،
جس کی وجہ سے ماں باپ کو شرم محسوس کرنی پڑے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنا چہرہ اٹھا کر چل نہ سکے، اگر ایسی چیز ہے، اولاد نیک ہے، تو والدین کے لیے یہی آنکھوں کا ٹھنڈک کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اولاد دینے کے بعد اگر کسی کو اولاد عطا کر دی اللہ نے، نیک اولاد مل گئی، تو والدین کو ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کے سامنے دعا کریں۔ ایک تو پہلے بھی دعا کرنا ہے، اولاد ملنے کے بعد بھی دعا کرنا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، ثلاث دعوات، تین دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن، وہ ضرور بالضرور قبول کر لی جاتی ہیں، لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تین دعائیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن ماجہ کی روایت میں کہ وہ تین دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا دعوت المظلوم، اگر کوئی شخص مظلوم ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، کوئی مالدار غریب پر ظلم کر رہا ہے، کوئی سوکار غریب پر ظلم کر رہا ہے، کوئی استاد شاگرد پہ ظلم کر رہا ہے، شاگرد استاد پہ ظلم کر رہا ہے، حکمران امراء پہ ظلم کر رہے ہو یا حکمران عوام پہ ظلم کر رہے ہو، کوئی ملک کا بادشاہ کسی عوام پر ظلم کر رہا ہے، اگر وہ مظلوم ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بد دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے، ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ لیکن لوگ اگر اس حدیث کو اگر صحیح طور پر سمجھا جائے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ واقعی مظلوم ہو، جیسے مظلوم ہندوستان کے مسلمان یا دوسرے ملکوں کے اندر جب حالات جیسے بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ نوجوان بچوں کو لے جا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بے قصور علماء کو، بے قصور لوگوں کو لے جا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کورٹ سے آرڈر آتا ہے کہ یہ تو بری ہے، ان کے اوپر جو کیس تھا وہ اس سے کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے۔ نعوذ باللہ، ان کی پوری زندگی جیلوں میں کٹ گئی، ان کے اوپر اتنا ظلم ڈھایا گیا۔ ایسے مظلوم اگر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، مسافر کی دعا، اگر کوئی سفر میں چل رہا ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، اگر وہ سفر میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، والد کی دعا، والدین کی دعا اولاد کے لیے، اگر والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اولاد جو مجھے دی ہے، اے اللہ ان اولاد کو تو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی عطا فرما، اگر والدین دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ سب نے 2-3 سال پہلے مشہور ہوا تھا فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، آپ نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کے جو ائمہ اکرام ہیں، 12 سے زائد ائمہ اکرام ہیں، ہر نماز کے لیے الگ امام، خانہ کعبہ کے اندر ہر نماز کے لیے الگ الگ امام متعین ہیں، 12 امام رکھے گئے ہیں، 12 یا اس سے زائد اماموں کی تعداد، ان کے سب کے ہیڈ کس کو بنایا گیا؟ فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ یہ تمام اماموں کی ان کی ذمہ داری ہے، خانہ کعبہ کی ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ آپ عبد الرحمن سدیس کا ایک مشہور واقعہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ابھی چھوٹا بچہ تھا میری والدہ کھانا پکا رہی تھی، سالن بنا رہی تھی، میری والدہ سالن جب تیار کر رہی تھی، میں گھر کے باہر مٹی میں کھیل رہا تھا، میں کھیلتے ہوئے مٹی ہاتھ میں لے کر میں گھر میں داخل ہوا، اور میں نے اس ہانڈی میں جس میں شوربہ پک رہا تھا اس میں نے مٹی کو ڈال دیا۔ اگر آج کے والد مائیں ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ بچے کی خیریت نہ ہوتی،
قربان جائیں وہ مائیں کیسی مائیں تھی. سدیس حافظہ اللہ نے مٹی لا کر سالن میں ڈال دیا تو ماں نے کیا جملہ کہا, کیا بات کہی. ہماری مائیں جو آئی ہوئی ہیں وہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں, اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں. عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ جو جن کی آواز آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں موبائلوں کے اندر, ان کی ماں نے ان سے کہا کہ اے عبد الرحمن جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے. کیا کہا؟ اے عبد الرحمن جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے. عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ میری ماں کی وہ دعا تھی کہ اللہ نے مجھے بڑا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا امام بنا دیا اور تمام اماموں کا میں آج ہیڈ ہوں. اللہ. انہوں نے انٹرویو دیا سعودی عرب کے ایک نیوز چینل کو, اور اس کے بعد وہ سہارا کے اندر, ہندوستان کا جو دہلی کے اندر سہارا اکیڈمی ہے, وہاں پر اس کو چھپایا گیا اور ان کے اس قول کو انہوں نے نقل کیا. خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے بیان دیا, جمعہ کے خطبے میں بات کہی کہ مائیں اور والدین اگر اولاد سے کوئی کمی ہو جائے, اولاد کی کبھی نافرمانی ہو جائے, انہیں بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن, 3 دعائیں کبھی برد نہیں ہوتی, ان میں ایک والدین کی دعا اپنی اولاد کی. آج ہماری مائیں چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعائیں دینے شروع کر دیتے. اولاد اگر تھوڑا ستا لے ان کو گالیاں دینا شروع. اولاد اگر پریشان کر دیں چھوٹے بچے, مائیں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں, والدین پریشان ہو جاتے ہیں, بد دعائیں دینے لگتے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے, مذاق میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی والدین کی بد دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ہمیشہ دعائیں دینی چاہیے. تو جو نیک مائیں ہوتی ہیں وہ جب غصے کے حالت میں بھی ہوتی ہیں تو کیسی دعائیں دیں کہ اے اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, اور وہ جا کر آگے آج بھی الحمدللہ خانہ کعبہ کے امام بنے ہوئے ہیں. اور آگے دیکھیے دوسرا حق, اولاد کو قتل نہ کرنا. اولاد کو قتل نہ کرنا کیا مطلب؟ اگر ہماری زبان میں اگر سمجھائی بات کہی جائے کہ کیا لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے, 2022 کا یہ دور ایسا دور کہ ہم دو ہمارے دو, ہم دو ہمارے دو, اس کے بعد کے پورا ابورشن. آج یہ حال بنا ہوا ہے کہ کئی مائیں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے, یا اولاد کا حق چھیننا, یا اولاد کا قتل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا, کیا کہا؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہیے, آپ لوگوں سے کہیے, قل تعالوا, لوگوں آؤ, اتلو ما حرم ربکم, میں ان آیتوں کو تلاوت کروں آپ کے سامنے, ان آیتوں کو پڑھوں میں آپ کے سامنے جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ تشرکو بھی شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, نان و نفقے کے خرچے کے ڈر سے کہ اگر اولاد زیادہ ہوں گی تو میں کہاں سے پالوں گا, اولاد بچے زیادہ ہو گئے تو میں کہاں ان کا دیکھ بھال کر پاؤں گا, اس وجہ سے 2 بچوں کے بعد آپریشن. یہ بالکل حرام. لوگ ایسے ذہنی تناؤ کے شکار ہیں کہ بس ایک اولاد ہو کافی ہے, اتنی اگر 2-4 اولادیں ہو گئیں تو ان کا خرچ میں برداشت نہیں کر پاؤں. اللہ نے اس کا توڑ بھی اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ خرچے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں تھی جو آج بھی معاشرے میں پائی جا رہی. عرب کیا کرتے تھے؟ لڑکے پیدا ہوتے تو بہت خوش ہوتے, ان کے چہرے ہنسمکھ ہو جاتے اور لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے نظر آتے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, بیٹا دیا ہے, اور خوشی مناتے, مٹھائی بانٹتے. لیکن اگر بیٹی ہو جاتی تو ان کے چہروں پر سرخ کالا پن آ جاتا, ان کے چہروں کے اندر جو خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی ختم ہو جاتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو. عرب کیا کر دیتے؟ اپنی اولاد, اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے.
آج ہمارا کیا حال ہے؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، صرف دو بس، ہم دو ہمارے دو. یہ بالکل غلط فارمولہ ہے. یہ جو ہے امریکہ سے آیا ہوا اور یہ یورپی ممالک کا فارمولہ ہے، اور وہیں سے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہوتے قریوں تک یہ بات آ گئی کہ ہم دو ہمارے دو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو رزق دے سکتے ہیں؟ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں، میں کیا تب جا کے ہوا، یہ بالکل غلط. اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. جب ہم نے پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری میری، آپ کی ذمہ داری نہیں. آج دیکھ لیں کہ جو مالدار، آج آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کے ماں باپ بہت غریبی میں زندگی گزر گئی، اتنے غریبی میں گزری. آپ کئی لوگوں کے بارے میں معلوم کریں گے تو پتا چلے گا روٹیاں بانٹ کر کھاتے تھے، کسی اور سے مانگ کر کھاتے تھے. آج ان کی اولاد کروڑ پتی بنی ہوئی، آج ان کی اولاد اتنی مالدار ہیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ. یہ ان کی اولاد ہے، اللہ نے اتنا دے دیا، کہاں سے دیا؟ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم، اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی دیں گے. کھانا کھلانا، دینا، مال دینا، یہ میرے ہاتھ میں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں کرتے ہیں یہ حرام چیزیں، یہ اولاد کا حق چھیننا، یہ اولاد کا حق چھیننا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کے مشوروں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اس کے نفس کے قطرے کی وجہ سے. ورنہ اگر کوئی ذہن میں یہ بنا لیا کہ نہیں بھئی 2 بچے ہو جائیں بس کافی ہے. آج دیکھ لیں کئی لوگوں کے حال یہ ہے، پہلے اولادیں کتنی ہوا کرتی تھی اور ان کے گھروں میں برکتیں بھی ہوتی تھی. آج جو ہے 2 بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا. ایک باپ 10 بچوں کو پالتا تھا، آج وہی 10 بچے ایک باپ کو پال نہیں سک رہے، 2 بچوں کو پال نہیں سک رہے آج کی نسل. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر کانفیڈنس نہیں ہے، اللہ پر ایسا توکل نہیں ہے کہ وہ رزق دینے والا وہ ہے، اللہ رزق دینے والا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دوسرے مقام پر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ لوگو تم خرچے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور آپ کو بھی رزق دیں گے. اگر تم قتل کرتے ہو تو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. پھر آگے تیسرا حق اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ اولاد کا اچھا نام رکھنا. اولاد کا نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا والدین پر حق ہے. اگر وہ نام درست نہیں رکھتے ہیں یعنی اس کا مطلب ان کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتحن بعقیقته تذبح عنہ الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ہر بندہ، تیسرا حق اچھا نام رکھنا، چوتھا حق حقیقہ کرنا. اس آیت میں، اس حدیث میں دونوں باتیں ذکر کی گئی. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن، ہر بچہ گروی رہتا ہے، بعقیقتہ، اپنے عقیقے کی وجہ سے. اگر والدین اولاد کا عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ گروی. گروی رکھنا کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی چیز قرض لیا، مثال کے طور پر کوئی موبائل لے جا کر رکھ دیا، کوئی گاڑی لے جا کر رکھ دیا، کوئی کچھ رکھ دیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ گروی رکھا ہوا. یعنی آپ اس کی ملکیت ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی اولاد بھی حقیقی کی وجہ سے گروی رہتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن بکرا کاٹ کر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ کرنا چاہیے. یہ واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اگر طاقت نہیں ہے، بالکل غریب ہیں، پریشان حال ہیں یا کوئی بڑی مصیبت ہے تو ان کے لیے چھوٹ ہے. لیکن اگر اللہ نے پھر طاقت دے دی، آپ کے پاس وسائل آ گئے، آپ پھر سے مالدار بن گئے، کچھ ایسے راستے نکل گئے، اگر عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے تب بھی آپ کے اوپر یہ چیز عائد بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ لٹکا ہوا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ میرے والد کو اللہ تو نے دیا تھا، اس کے باوجود بھی تو نے عقیقہ نہیں کیا. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُلْحَقُ رَأْسُهُ، اور اسی طریقے سے بچے کے 7ویں دن بال کاٹنا.
یعنی اس کے بال کاٹ کر اس کے تول کر چاندی کے حساب سے غریبوں میں پیسہ کیا کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، وَيُسَمَّا، بچے کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو رہناش نے پورے ریدرگ میں رہنانے نام ہو، ایسے نئے نئے نام کے چکر میں عجیب و غریب نام رکھنا شروع کر دیتے۔ ازلان، ازیان، اس کا معنی ہی کچھ نہیں ہے، ڈکشنریاں پریشان رہتی ہیں کہ کہاں سے لائیں، بس کہیں سے سنا نیا نام آ گیا رکھ دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُسَمَّا، اچھا نام رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نام کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام، ابو سعید خدری کے دادا کا نام حزن تھا۔ کیا تھا؟ حزن نام تھا۔ حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن یحزن حزنا، یعنی غمزدہ ہونا، پریشانیاں آئے تو انسان کیسا پریشان ہو جاتا ہے۔ ان کے دادا کا نام حزن تھا۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حزن ہے میرا نام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نام کیسا ہے، آپ اپنا نام چینج کر لیں، اپنا نام دوسرا رکھ لیں، حزن چھوڑ دیں، غمزدہ نام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو ان کے دادا نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ دادا نے رکھا ہے، شروع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں آج کل، بدعت چھوڑو، بولے نہیں مول صاحب ہمارے بابا دادا انہوں سب کر لے گا رہے، ہمیں بھی کرتے ہیں، نہیں کرے تو گھر میں لڑیاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہی تو آج حال ہے۔ تو ان کے دادا نے بھی کیا کہی بات کہ اللہ کے نبی میرے باپ دادا نے رکھا ہے، شروع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی رکھا۔ ابو سعید خدری پوتے، انہوں کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش میرے دادا نے اللہ کے نبی کی بات مان لی ہوتی تو میرے گھروں میں، میرے خاندان میں کبھی تکلیفیں نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں کہ ہمارے دادا کے نام کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل رہتے تھے۔ نام کا اثر دیکھیے، حزن، غم زدہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے پورے خاندان میں ہمیشہ ٹینشن ہی رہتا تھا، پریشانی، تکلیف رہتی تھی۔ کاش میرے دادا جو ہے مان لیے ہوتے، نام چینج کر لیے ہوتے۔ آج بھی کئی لوگ جو ہے ایسے نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دہلی میں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا نام تھا ابو طالب، تو ان کا نام چینج کر کے اسلم رکھ دیا گیا تھا۔ تو ایسے کئی لوگ نام چینج کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک بچے کا نام ہمارے جامعہ میں بھی ہم نے رکھا، ایک بچے کا نام تھا اجمیر، تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ طلحہ۔ تو ایسے جو نام ہے پہلے زمانے کے نام، محبوب سبحانی، عجیب عجیب نام ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے کبھی کبھی۔ تو ایسے ناموں کو کیا کرنا چاہیے؟ چینج کرنا چاہیے۔ بہترین نام کون سے ہیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، تمہارے ناموں میں سب سے بہترین نام، سب سے اچھے نام کیا ہے؟ عبداللہ و عبد الرحمن، یعنی ایسے نام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر سلسلۃ الحدیث صحیح البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک اور نام بھی لکھا، کہتے ہیں کہ تیسرا سب سے اچھا نام حارث، عبد الحارث، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الحارث۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تین نام بہترین نام ہے، اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھے بہترین نام رکھنا چاہیے، اور اچھے ناموں سے اگر مرکب کریں گے تو ان ناموں کے اثر ان پر ہوں گے، ان ناموں کے اثر ان پر ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں اللہ نے ان کے گھر کے اندر، ان کے تجارت میں، حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں جہاں بھی ہاتھ رکھ دوں سونا بن جاتا، مٹی سونا بن جاتی، اتنی برکت کہ جہاں بھی میں بزنس کرتا تھا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دیتا تھا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو اب ناموں کا بہترین تعین کرنا ایک مسلمان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی مالدار ہے، اولاد کو پیدا کر دیا، چھوڑ دیا، وہ جیسے چاہے زندگی گزار رہا ہے، جہاں چاہے دوست جیسے چاہے ویسے بنا رہا ہے، اور بڑے بڑے پارٹیوں میں شامل ہو رہا ہے، بیئر پی رہا ہے، فلاں پارٹیوں میں جا رہا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، اور نہیں پیسہ ہے کوئی بھی بات کرے، کچھ نہیں، غلط، حرام ہے۔ اگر اولاد کی اگر تربیت نہیں کی، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کیوں چھوڑ دیا۔
آج کئی لوگ ایسے ہیں والدین اولاد کے سلسلے میں بہت بے پرواہی کرتے ہیں، انہیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ان کے، اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو والدین اسے غلط نہیں سمجھتے کہ بچہ ہے ابھی کر رہا ہے کرنے دو، ابھی فلاں جگہ جا رہا ہے جانے دو، فلاں کام کر رہا ہے کرنے دو، سپورٹ کرتے کرتے ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہی اولاد والدین کی بدنامی کا سبب بن جاتی، وہی اولاد والدین کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر باپ پریشان ہو جاتا ہے، مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرا بچہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، میرے بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں چیز کر دی، فلاں چیز کر دی۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ تو صحیح تربیت، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو والدین اولاد کی بچپن میں صحیح طور پر تربیت نہیں کرتے، کہتے ہیں ابن قیم کہ نہ تو وہ اولاد خود اپنے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ والدین کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی بات کہی انہوں نے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، نہ تو وہ خود اپنے لیے فائدہ مند ہوں گے، نہ دوسرے والدین کے لیے ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پہلے کے لوگ جو ہے، آپ بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ پہلے لوگ، کئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، انہوں نے دولت نہیں کمائی، انہوں نے دولت نہیں کمائی، بلکہ اولاد پر سب کچھ لگا دیا، اولاد پر سب کچھ لگا دیا۔ کئی لوگوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، انہیں کمائی کم ہوتی ہے، لیکن وہ پراپرٹی بنانے میں نہیں لگاتے، بزنسوں میں پیسے زیادہ نہیں لگاتے، اپنی اولاد کو علم سکھانے میں، تربیت کرنے میں، ان کو صحیح راستے میں لانے میں انسان جو ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ اولاد اگر سنور جاتی ہے تو اس کا بڑھاپا سکون سے گزر جاتا ہے۔ اگر اولاد دیندار بن جاتی ہے یہی کافی ہے، مال دولت لے کر کیا کریں گے؟ پہلے کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، آج کیا ہے؟ نہیں، اولاد کچھ بھی ہو جائے بس ان کا نام رکھ دیا، بس گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی لین دین نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس انسان جو ہے اپنے دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اولاد کو بھلا بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں اچھے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار، سب کچھ خرچ کرنے کا، حالانکہ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، اپنے اولاد کو بچپن سے مساجد کو بچوں کو لے کر آتے ہیں، بچوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کو نمازوں میں ساتھ میں رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کراتے ہیں، دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں اچھے بننے کے لیے، اچھے چیزوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ماحول چینج ہوا ہے، بدلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے لوگ مدارس وغیرہ میں کون لوگ آتے تھے؟ اکثر غریب گھرانے سے بچے آیا کرتے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج مالدار پریشان ہیں کہ بھئی اولاد کو صحیح لائن پہ لانے کے لیے کیا کیا جائے، وہ مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ آج وہ لوگ دین کے لیے پریشان ہیں کہ بچہ کسی بھی طریقے سے دیندار بن جائے، دیندار بنا تو آگے میرے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ وہ بچہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ سٹیز میں تو اور پریشانی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، ایک ابھی صاحب تھے ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے، حالانکہ کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا بس میری اولاد اگر دین کے راستے پر آ گئی، صحیح راستے پر آ گئی، یہی چیز کافی ہے، اگر وہ پوری زندگی بیٹھ کر کھائے کوئی مسئلہ نہیں۔ آج یہ حال، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اولادوں کو، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے، اور بچیوں کی بھی صحیح تربیت ہونی چاہیے، لڑکیوں کی صحیح تربیت، ان کے صحیح علم، صحیح گھرانے میں ان کے نکاح کرانا، دیندار گھرانے میں نکاح کرانا ایک والد کی اور والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت ہو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو صحیح جگہ پر نیک لوگوں سے، نیک افراد سے، نیک بچے سے کیا کر دیں، اس کا نکاح کرا دیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما۔ اللہ جو تنگیوں میں ہیں، اللہ ان تنگیوں سے نکال کر خوشحالی نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ قرض سے نکل کر اللہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔